بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا ایک منظر ذہن میں لایا جائے۔ ایک قلعے کی فصیل پر ایک باپ کھڑا ہے اور نیچے دشمن کے لشکر نے اس کے جوان بیٹے کی گردن پر خنجر رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی ہولناک منظر ہے۔ بالکل، اور دشمن کی شرط بڑی سادہ سی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک مرے ہوئے انسان کی امانت ہمارے حوالے کر دو اور اپنے بیٹے کی جان بچا لو۔ اب کوئی بھی باشعور انسان تو یہی کہے گا کہ جان بچانا فرض ہے، امانت تو بات دی بات ہے۔ ہاں، انسانی جبلت تو یہی کہتی ہے۔ لیکن وہ باپ انکار کر دیتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی خون کو ذبح ہوتا دیکھ لیتا ہے، لیکن اپنی زبان، اپنے کیے گئے عہد کو نہیں ٹوٹنے دیتا۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا موضوع یہی حیران کن اور بعض اوقات تو یہ خوبی سمجھ سے بالا تر لگتی ہے، یعنی وفا۔ صحیح۔ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے میں یہی دیکھیں گے کہ یہ محض کوئی روایتی اخلاقی درس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فولادی بنیاد ہے جس پر معاشروں کا اعتماد کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس واقعے کی شدت ہی انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر وہ کون سی نفسیات تھی جو انسان کو اس حد تک لے گئی۔ تاریخی حوالوں اور لغات کا ہم نے جو گہرا مطالعہ کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وفا کو محض سچ بولنے کے مترادف سمجھنا یہ ایک بہت بڑی فکری غلطی ہے۔ اچھا، یعنی یہ دونوں الگ چیزیں؟ بالکل الگ ہے۔ لغوی اعتبار سے یہ غداری یا دھوکہ دہی، جس کو ہم عربی میں غدر کہتے ہیں، اس کی بالکل ضد ہے۔ اصطلاحی معنی پر غور کریں تو یہ صرف قول کا نہیں، عمل کی انتہا کا نام ہے۔ انسان جس چیز کا زبان سے اقرار کر لے، پھر چاہے حالات کی آندھیاں چلیں، مالی نقصان ہو یا جان پر بن جائے، اس پر ڈٹے رہنا وفا کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سچائی اور وفا میں ایک بہت بڑا عملی فاصلہ ہے۔ یعنی اگر میں کسی کو کہتی ہوں کہ میں کل صبح 8 بجے کام شروع کر دوں گی اور میری نیت بالکل صاف ہے، تو یہ ایک سچا کال ہے۔ بالکل، یہ سچائی ہے۔ لیکن اصل امتحان تو صبح 7:30 بجے شروع ہوگا نا، جب شدید بارش ہو رہی ہو، ٹریفک بند ہو اور دل کہے کہ آج چھٹی کر لینی چاہیے۔ اگر میں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے وہاں پہنچتی ہوں تو وہ وفا ہے۔ واہ، بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ تو اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سچائی ایک عمارت کا بالکل بے عیب اور درست نقشہ بنانے کا نام ہے۔ نقشہ بنانے میں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن وفا اس نقشے کو زمین پر اتارنے کا نام ہے، جب طوفانوں کا سامنا بھی کرنا پڑے اور بھاری قیمت بھی چکانا پڑے۔ نقشہ بنانا سچائی ہے اور اس پر ڈٹ کر عمارت کھڑی کرنا وفا ہے۔ یہ تشبیہ اس تصور کی بالکل درست عکاسی کرتی ہے۔ سچائی کا تعلق صرف زبان سے ہے، جبکہ وفا اس زبان کی عملی قیمت چکانے کا نام ہے۔ اور اسی وجہ سے جب کوئی انسان وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ صرف ایک جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ اس پورے سماجی ڈھانچے پر حملہ کرتا ہے جو اعتماد کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے۔ استغفر اللہ۔ غداری انسان کی روح پر ایسا داغ لگاتی ہے کہ پھر اس کا سایہ بھی قابل اعتبار نہیں رہتا۔ ایسا ہی ہے۔ غداری کو تو ظلم کا بھائی کہا گیا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایک غدار شخص پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور اس کا یہ عمل اس کی انسانیت کو ہی مسخ کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وفا ایک فولادی بنیاد ہے، تو یہ اصول لاگو کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ان معاہدوں تک محدود ہے جو 2 ریاستوں یا 2 بڑے تاجروں کے درمیان لکھے جاتے ہیں، یا اس کا دائرہ کار عام انسان کی زندگی پر بھی محیط ہے؟ اس کا دائرہ کار حیرت انگیز حد تک وسیع ہے۔ تاریخی اور فقہی ذرائع میں عہد کو بنیادی طور پر 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا۔ پہلا حصہ وہ ہے جو انسان کا اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ اس میں انسان کی وہ تمام روحانی اور عبادتی ذمہ داریاں آتی ہیں، جیسے روزے الست کا اقرار یا شرک نہ کرنے کا فطری معاہدہ۔ یہ تو ایک پوشیدہ لیکن انتہائی مضبوط روحانی رشتہ ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا حصہ؟ اللہ کی شرائط کی پاسداری کو سب سے اہم عہد قرار دیا گیا ہے۔ یعنی معاشرتی تعلقات کی بنیاد۔ بالکل۔ اور اس کے بعد معاشی نظام کو دیکھ لیں۔ مزدور کی اجرت کا معاملہ ہو کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے ادا کیا جائے، خرید و فروخت کے معاہدے ہوں، اور یہاں تک کہ کافروں کے ساتھ کیے گئے بین الاقوامی اور جنگی معاہدے بھی اسی فہرست میں آتے ہیں۔
اب یہاں ایک عملی الجھن پیدا ہوتی ہے نا، زندگی ہمیشہ ایک سیدھی لکیر پر تو نہیں چلتی، حالات بدلتے ہیں، انسان کی استطاعت بدل جاتی ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اگر کسی شخص نے ایک وعدہ کیا لیکن بعد میں اس کے معاشی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ وہ وعدہ پورا کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا، تو کیا اس پر بھی منافقت کا ٹھپا لگ جائے گا؟ مطلب اگر ہر ٹوٹی ہوئی بات غداری ہے تو یہ تو استغفر اللہ ایک عام انسان کے لیے برداشت سے باہر کا بوجھ بن جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم اور منطقی نقطہ ہے، اور ہمارے مستند تاریخی مواد اس فرق کو بہت واضح کرتے ہیں۔ وعدہ خلافی کو اندھے پن سے ایک ہی خانے میں نہیں ڈالا گیا، اس کی باقاعدہ 4 مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، وہ 4 حالتیں کیا ہیں؟ ہر حالت کا فیصلہ اس کے پیچھے چھپی نیت اور نفسیات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پہلی حالت تو وہ ہے جو معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے، یعنی ایک شخص وعدہ کر رہا ہے اور ٹھیک اسی لمحے اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ اس نے اسے پورا نہیں کرنا۔ یعنی شروع سے ہی دھوکا۔ جی، وہ جان بوجھ کر سوچی سمجھی سازش کے تحت دھوکا دے رہا ہے۔ یہ نفاق کی خالص ترین شکل ہے۔ ایسے انسان کا تو ضمیر ہی مر چکا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشروں میں فساد اور بدامنی کا بیج بوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے جہاں نیت شروع میں صاف ہو مگر بعد میں ارادہ ڈگمگا جائے۔ یہی دراصل وعدہ خلافی کی دوسری حالت ہے۔ انسان پورے خلوص سے وعدہ کرتا ہے، لیکن جب نبھانے کا وقت آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہے یا شاید کوئی مالی نقصان ہو رہا ہے۔ وہ اپنا فائدہ دیکھنے لگتا ہے۔ بالکل، وہ محض اپنی سستی ارادے کی کمزوری یا معمولی مفاد کے لیے وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، جو کہ استغفر اللہ ایک انتہائی افسوسناک رویہ ہے اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ انسان تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی اتنی بڑی ساکھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ کمزوری ہی تو ہے جو رفتہ رفتہ معاشرے سے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور پھر ایک تیسری صورت ان معاملات میں پیدا ہوتی ہے جو انسان کی ذاتی عبادات یا اللہ کے ساتھ کیے گئے مخصوص وعدوں پر مبنی ہے۔ اگر ایک انسان کوئی نیک ارادہ کرتا ہے لیکن پھر اس کے سامنے کوئی ایسا راستہ آ جاتا ہے جو اسے روحانی طور پر زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، تو وہ اس بہتر آپشن کی طرف جا سکتا ہے۔ یعنی وہ عبادات میں بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ جی، لیکن یہ اصول سختی کے ساتھ صرف ذاتی عبادات تک محدود ہے۔ اگر اس معاہدے میں کسی دوسرے انسان کے حقوق جڑے ہیں تو اسے ہر صورت نبھانا ہوگا۔ اور وہ الجھن جس کا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر واقعی کوئی مجبوری آ جائے تو کیا ہوگا، وہ دراصل چوتھی حالت ہے، جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ بالکل، اگر نیت بھی سچی تھی، کوشش بھی پوری کی، لیکن کوئی ایسی حقیقی مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی، یا واقعی انسان بھول گیا، تو اس پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگتا، وہ قابل معافی اور معذور تصور ہوتا ہے۔ اس تفریق نے تو معاملے کو بہت واضح کر دیا کہ اصل چیز انسان کی نیت اور اس کی استطاعت ہے۔ یہ تو ہو گئے اصول، لیکن یہ اصول کتابوں میں تو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب ہم عملی زندگی کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر طاقت اور جنگوں کی بات آتی ہے، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں اسٹریٹجک فائدے کے لیے منٹوں میں معاہدے توڑ دیتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو تاریخ میں جب ان اصولوں کا عملی امتحان ہوا تو کیسا نمونہ پیش کیا گیا؟ اگر ہم دیانتداری سے تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان اصولوں کی سب سے کامل تصویر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ وفا صرف انفرادی سطح پر نہیں تھی، بلکہ ریاستی اور جنگی امور میں بھی اس پر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ کوئی خاص واقعہ جو اس کے واضح کرے؟ ایک بہت سادہ مگر گہرا واقعہ ملتا ہے۔ نبوت کے اعلان سے قبل ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سودا کیا۔ رقم پوری نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں بقایا رقم لے کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان جا کر بھول گیا۔ اچھا۔ جب 3 دن بعد اسے یاد آیا اور وہ گھبرایا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور غصے کے بجائے صرف یہ فرمایا کہ اے نوجوان، تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ یہ سن کر تو ذہن ٹھہر سا جاتا ہے۔ مطلب 3 دن، اور یہ انتظار اس لیے نہیں تھا کہ کوئی رقم لینی تھی، بلکہ اس لیے کہ ایک بات طے ہو چکی تھی، زبان دی جا چکی تھی۔ بالکل، یہ وعدے کی سچائی تھی۔ یہ وفا کی ایک ایسی ذاتی مشق ہے جس کا تصور بھی آج کے دور میں محال ہے۔ لیکن جب یہی وصف ریاستی سطح پر آیا تو اس نے کیسے تاریخ بدلے؟ اس کا سب سے بڑا مظاہرہ حدیبیہ کے معاہدے کے موقع پر ہوا۔ ایک طرف مسلمانوں اور کفار کے درمیان معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ مکہ سے جو مسلمان مدینہ جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور ٹھیک اسی وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔
اوہ وہ تو بہت سخت وقت تھا۔ وہ مسلمانوں کو دہائیاں دے رہے ہیں کہ مجھے بچا لو، اور یہ کوئی عام قیدی نہیں تھے، وہ ان کے عقیدے کے مظلوم ساتھی تھے۔ اس وقت کی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ایک طرف ان کا اپنا بھائی کٹ رہا ہے اور دوسری طرف محض ایک کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر ہے۔ کوئی بھی عام رہنما تو معاہدے کی کوئی شک نکال کر اسے توڑنے کا جواز بنا لیتا۔ لیکن ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کفار کے حوالے کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ غداری نہیں کی جائے گی اور اللہ ہی راستہ نکالے گا۔ اس سے پورے عرب پر واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کی زبان پتھر پر لکیر ہے۔ اور غزوہ بدر میں بھی تو ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا نا؟ جی، غزوہ بدر کا واقعہ اس کی ایک انتہائی نازک شکل ہے۔ بدر میں ایک ایک جنگجو کی اہمیت تھی، مسلمانوں کی تعداد گنتی کی تھی۔ ایسے وقت میں حضرت حذیفہ بن یمان بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں۔ انہیں راستے میں کفار نے روکا تھا اور اس شرط پر چھوڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اگر آج کا دور ہوتا تو کوئی بھی ملٹری کمانڈر یہی کہتا کہ یہ تو بقا کی جنگ کا وقت ہے، دشمن کے ساتھ کیا گیا زبردستی کا وعدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بالکل، اسے منسوخ سمجھا جاتا، لیکن وہاں فیصلہ کچھ اور ہوا۔ جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے تو ان دو جنگجوؤں کو کھونا خودکشی لگتی ہے۔ بقا کی جنگ چل رہی ہے اور ایک ریاست دشمن سے کیا گیا عہد نبھا رہی ہے۔ مسلمانوں کی شدید جنگی مجبوری کے باوجود ایک کافر دشمن کو دیا گیا لفظ نہ توڑنے کی یہ شدت، استغفر اللہ، یہ تو انسان کی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ یہاں تو معمولی مفادات کے لیے راتوں رات معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جی، اور وہاں فیصلہ کن مارکے میں اصول پر رتی برابر سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ انہیں لڑنے سے روک دیا گیا اور فرمایا کہ ہم عہد پورا کریں گے اور مدد صرف اللہ سے مانگیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وفا صرف زندہ انسانوں یا جنگی معاہدوں تک محدود نہیں تھی۔ جیسے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں والا واقعہ؟ بالکل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے کئی سالوں بعد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر طائف بھیجنا بتاتا ہے کہ وفا موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ کیا یہ معیار صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک محدود رہا یا صحابہ کرام نے بھی اسے اسی طرح اپنایا؟ مطلب تاریخ اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ اس طرز عمل نے ایک ایسی نسل تیار کی جس کی رگوں میں وفا دوڑتی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت جابر سے کیے گئے ایک وعدے کو یاد رکھا اور اسے پورا کیا۔ یعنی قائد کے بعد بھی ان کا وعدہ سچا رہا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جب پورا عرب ارتداد کے فتنوں میں گھرا ہوا تھا اور مدینے پر حملے کا ڈر تھا، تو ایک انتہائی نازک وقت میں حضرت اسامہ کا لشکر شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ لشکر کو روک لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر کا تاریخی جواب تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی ہوئی گرہ نہیں کھول سکتا۔ انہوں نے تمام خطرات کے باوجود لشکر روانہ کر دیا۔ واہ، یہ ہوتی ہے عہد کی پاسداری۔ لیکن جو واقعہ اس نشست کے بالکل آغاز میں ہم نے چھیڑا تھا، سموئیل کا واقعہ جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، وہ تو کسی جنگ یا ریاست کا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ عرب کی تاریخ کا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جس نے وفا کو ایک ضرب المثل بنا دیا۔ سموئیل ایک سردار تھا جس کے پاس امر القیس نامی شخص اپنی امانت رکھوا کر گیا۔ جب بادشاہ نے لشکر لے کر محاصرہ کیا اور سامان مانگا تو سموئیل نے انکار کر دیا۔ یعنی وہ ایک مرے ہوئے شخص کی امانت کے لیے پوری فوج سے ٹکرا گیا؟ اور پھر وہ خوفناک موڑ آیا جب سموئیل کا جوان بیٹا دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ بادشاہ نے سموئیل کو قلعے کی فصیل پر بلایا اور کہا کہ تیرا بیٹا میری تلوار کے نیچے ہے، امانت دے دو تو بیٹا سلامت جائے گا، ورنہ اسے ذبح کر دوں گا۔ یہ تو انسان کی نفسیات کا سب سے بھیانک امتحان ہے۔ ایک طرف اپنا خون ہے اور دوسری طرف چند بے جان ہتھیار۔ سموئیل کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا؟ سموئیل نے پکار کر کہا کہ میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، تجھے جو کرنا ہے کر گزر۔ اور پھر اس سنگ دل بادشاہ نے باپ کی آنکھوں کے سامنے اس جوان سال بیٹے کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ استغفر اللہ، یا اللہ، ایک باپ اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے کٹتے ہوئے بیٹے کی چیخیں سن رہا ہے اور استغفر اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یہ منظر تو آج کے جدید انسان کے دماغ کی رگیں پھاڑنے کے لیے کافی ہے۔
ہم تو ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ذاتی مفاد سب سے اوپر ہے، لیکن اس دور میں انسان کے نزدیک اس کی زبان کی قیمت اس کے خون سے زیادہ تھی۔ سمائل نے محاصرے کی تکلیف بھی سہی، بیٹے کا غم بھی سہا اور امانت اس کے اصل حقداروں کو دیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حیرت انگیز واقعات ہیں، جیسے کافور الاخشیدی اور عبد الملک بن مروان کے واقعات۔ اچھا، ان میں کیا خاص بات تھی؟ کافور جب ایک طاقتور حکمران بنا تو اس نے برسوں پرانے ایک نجومی کو تلاش کروایا۔ نجومی مر چکا تھا تو اس نے اس کی غریب بیٹیوں کو محل میں بلا کر ان کے لیے وظیفے لگائے، کیونکہ اس نے اپنے غریبی کے دور میں اس نجومی سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ تخت پر بیٹھے گا تو اسے یاد رکھے گا۔ حیرت کی بات ہے، کیونکہ حکمران بننے کے بعد تو لوگ اپنی غریبی کے دور کے وعدے بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی عبد الملک بن مروان نے کیا کہ خلیفہ بننے کے بعد اپنے غریبی کے ساتھی کو یاد رکھا، اور عرب کی ضرب الامثال میں فقیہہ اور جمیل جیسی خواتین کا بھی ذکر ہے جو اپنی پناہ میں آئے ہوئے دشمنوں کے لیے اپنی جانوں پر کھیل گئیں۔ اس تمام تاریخی اور نفسیاتی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وفا محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ معاشرے میں اعتماد، سلامتی اور خود انسان کے ایمان کی بنیادی علامت ہے۔ وعدہ خلافی منافقوں کی صفت ہے اور وفا اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے۔ بالکل، وفا کرنے والا انسان بے خوف زندگی گزارتا ہے اور معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے۔ لیکن جب انسان ان عظیم الشان معیاروں کو دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کتنی بار جانے انجانے میں وعدہ خلافی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ، ہم اسے کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ ہماری ساخت وہیں سے کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی کمزوریاں ہی تو انسان کے بڑے فیصلوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ تو اس گہرے مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نیا زاویہ چھوڑتے ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ سموائل نے بیٹے کی جان دے دی، اسامہ کے لشکر نے جنگی خطرے کے باوجود عہد پورا کیا۔ اگر ہم نے دیکھا کہ وفا کا مطلب کڑے وقت میں بھی قائم رہنا ہے، تو ذرا سوچا جائے آج کی دنیا میں جو ہم روزمرہ چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں، جیسے فون پر یہ کہنا کہ میں 5 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، یا کسی ڈیجیٹل سروس کے شرائط و ضوابط کو پڑھے بغیر بس فوراً ایگری پر کلک کر دینا، کیا یہ بھی ہماری انسانیت، ساخت اور ہماری وفا کا ایک خاموش امتحان نہیں ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔